ایک بہت ہی اہم معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ہوا، اور اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ پھر ایک لڑکی کو سر عام اس طرح پارک کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کو ہراساں کیا گیا، کس طرح سے اس کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کراچی میں بھی ایسا ہی کوئی واقعہ ہوا۔ اسی اہم معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ۔ طاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں آپ، انسانی حقوق کا بہت سالوں سے آپ تحفظ بھی کر رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں ان واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ ان واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کون لوگ ہیں آخر یہ؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں سمجھتی ہوں کہ واقعات تو شاید میں اضافہ یا زیادہ شاید نہ ہو رہے ہوں، رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے جی۔ اور اس میں کیونکہ سوشل میڈیا اب آج کل سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، سب لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، چاہے گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو، پڑھے لکھے ہوں یا نہ پڑھے لکھے ہوں، پاکستانیوں کے پاس اب اسمارٹ فون آ گیا ہے۔ اور مجھے اس بات کا بہت ایک فخر ہے کہ اس نوجوان خاتون نے، حالانکہ وہ اتنی ہراساں تھیں، اتنی خوفزدہ تھیں اور اتنی پریشان تھیں، اتنی اپسیٹ تھیں، پھر بھی ان میں اتنی ہمت اور حوصلہ اور پریزنس آف مائنڈ تھی، اتنی زیادہ فوری طور پہ انہوں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا لوں اس شخص کا، تو انہوں نے ویڈیو بنا لیا۔ یہ بات دیکھیے، یہ تعلیم کے ساتھ، یہ تھوڑی سی ایک خود اعتمادی کے ساتھ، اگر ہم جنسی طور پر عورتوں کے اوپر تشدد اور جرائم اور ہراساں کو اگر روک نہ سکے، اور بقول آپ کے کہ بڑھ رہا ہے، تو کم از کم ایک شعور اور بیداری اور آگہی تو کم از کم ہمارے خواتین اور بچیوں میں آ گئی ہے۔ کم از کم ہم اس پر تو فخر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو پوچھی، اس کا جواب یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری تعلیم میں کمی رہ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سیکشولی ایکٹیو نہیں ہیں اور فرسٹریٹڈ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیم اور تربیت صحیح ہوئی ہے۔ تعلیم کے ساتھ پلیز نوٹ کیجیے گا، تربیت کا لفظ بھی بہت ضروری ہے۔ میرے گھر میں میرے والدین نے، میرے بڑوں نے، میرے اساتذہ نے، اسکول میں اور میرے معاشرے میں میرے بڑوں نے میری کس طرح تربیت کی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، پلیز آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میرے جیسے لوگ، روشن پسند، ترقی پسند، روشن خیال، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے آج کے پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم سیکس ایجوکیشن شروع کریں اسکولوں میں اپنے لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسکول میں ہمارے لڑکوں کو، بالخصوص لڑکوں کو اور لڑکیوں کو تعلیم دی جائے، جس کو انگریزی میں ترجمہ کر دوں گی، انگریزی زبان میں کہتے ہیں لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو جب تک ہم سیوک ایجوکیشن، اچھے شہری، اچھے انسان کیا چیز ہوتی ہے، ایتھکس کی ایجوکیشن، کہ یہ اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہے، یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ ہم اپنی لڑکیوں کو تو سکھا رہے ہیں خود اعتمادی اور لڑکیوں کے، عورتوں کے حقوق کیا چیز ہوتی ہے، اور جنسی تشدد نہیں کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہم لڑکیوں کو تو سکھا رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ہم اپنے لڑکوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم مردوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ یہ ٹریننگ مردوں کو زیادہ ضرورت ہے، ہمارے لڑکوں کو، ہمارے طلباء کو زیادہ ضرورت ہے بجائے طالبات کے اور لڑکیوں کو۔ طاہرہ صاحبہ، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ایک بحث چلتی ہوتی ہے ہمیشہ کہ جی لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں، ایسے جاتی ہیں، ایسے پھرتی ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے۔ رک جائیں۔ میں ایک بہت مہنگی گاڑی میں، فرض کریں کہ کہیں جا رہی ہوں، میں نے بہت مہنگا سا ایک اسمارٹ فون پکڑا ہوا ہے، تو یہ وجہ بننی چاہیے کسی ڈاکو کو ڈکیتی کرنے کے لیے میری گاڑی بھی چوری کر لے، میرا اسمارٹ فون بھی چوری کر لے، میرے سارے پیسے لے لے، میرے سارے کارڈ لے لے؟ جرم کرنے کے لیے کوئی جواز، جس پر جرم کیا جاتا ہو وہ وکٹم ہے، وہ متاثرہ ہے، اس نے کچھ بھی پہنا ہو یا کچھ نہ بھی پہنا ہو، اس کا مطلب کچھ بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، کتنے بجے، میں رات کے 12 بجے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ رات کے 12 بجے ایک عورت مدینہ سے اٹھ کے بس رات چل پڑی اور اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم اکیلی کیوں مدینہ سے
کہنے کی کہ کیا عمر اس وقت ہمارا حکمران ہے یا نہیں ہے؟ جواب میں ملا ہاں ہے. کہنے کی مجھے کسی چیز کا خوف نہیں. تو اب ہم لوگ کسی زمانے میں سنا کرتے تھے ریاست مدینہ بنائیں گے پاکستان کو. لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے مدینے کے نام لیا اور اس بری طرح اس کو پامال کیا اس بڑے نام کو. کچھ ماہر نفسیات کے ہم نے بیانات سنے، انہوں نے کہا کہ جی جو ڈراماز اور فلم ہیں جو ایسے اس وقت کانٹینٹ سوشل میڈیا پر ہے وہ اس میں بہت نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے ذہنی طور پہ. بالکل بالکل میں 100% ماہر نفسیات کے ساتھ متفق ہوں. کیونکہ دیکھیے جو ہمارے جس طرح کے ڈرامے اور جس طرح کا سوشل میڈیا پہ پورنوگرافی کا مواد، میں لفظ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتی، پورنوگرافی دکھائی جا رہی ہے اور ہمارے ڈرامے اتنے منفی ہیں. ہمارے ڈراموں میں صرف اور صرف عورتوں کو خراب دکھایا جاتا ہے. جو اچھی عورت ہے وہ صرف اور صرف نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے، ہر قسم میں سارا وقت وہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے، اس نے عربی اسٹائل کا عبایا اور حجاب پہنا ہوا ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، یہ میرا کلچر نہیں ہے. میں عرب میں نہیں پیدا ہوئی، یہ میرا کلچر نہیں ہے. میں اپنے آپ کو کیوں 100 پردوں کے پیچھے ڈھک دوں تاکہ مرد، یہ تو وہی والی بات ہے کہ جو عمران خان نے کی تھی کہ فحاشی اور ریپ اس لیے ہو رہا ہے پاکستان میں کیونکہ عورتیں لباس اس طرح کا پہنتی ہیں اور ہمارے پاکستانی مرد روبوٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ کتنی ران تان ہوئی تھی اس دماغ کے اوپر عمران خان کی جب وہ پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا پاکستان کا. یہ غلط سوچ ہے، یہ منفی سوچ ہے. یہ اس کو انگریزی زبان میں بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب وکٹم بلیمنگ. ایک تو میرے اوپر جرم ہوا، میرے اوپر ظلم ہوا، میرے اوپر تشدد ہوا اور اوپر سے مجھے ہی بلیم کر دیتے ہو. یہ نہیں چلے گا، یہ بالکل نہیں چلے گا. میں نے جو کچھ بھی پہنا ہوگا، میں جہاں بھی ہوں گی اور جتنے بجے بھی ہوں گی، تم مجھ پر جرم نہیں کر سکتے، تم مجھ پر جنسی ہراسانگی نہیں کر سکتے، تم مجھ پر جنسی تشدد نہیں کر سکتے. اور یہ بات میڈیا کی بالکل صحیح ہے کہ ڈرامے ہمارے بہت غلط ہیں. ہمارا سوشل میڈیا پہ جو پورنوگرافک مواد آ رہا ہے وہ بہت غلط ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پیمرا کو اور پی ٹی اے کو عمل میں آنا بہت ضروری ہے. اچھا طاہرہ صاحبہ، ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ڈاکٹر کا میں اسٹیٹمنٹ سنا، انہوں نے کہا کہ کچھ شادیاں ایسی ہمارے معاشرے میں اب چل پڑی ہیں، ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ بہت لیٹ میرجز ہو رہی ہیں، غالباً 30+ کی ایج کا انہوں نے ذکر کیا کہ 30 سال کے بعد لوگ شادیاں کر رہے ہیں، جو کہ کچھ پہلے کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں اور جو ہے وہ لوگ غلط راستہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ اس بارے میں؟ میں بالکل نہیں اتفاق کرتی. میں بہت زیادہ مخالفت کرتی ہوں اس طرح کی سوچ کی. ہم سب کی شادیاں صحیح وقت پہ ہوتی ہیں. جتنے لوگوں کی شادیاں جلدی ہو رہی ہیں، 18 سال کی کم عمر میں ہو رہی ہیں، وہ بہت مسائل کا شکار ہے. اور جبری شادیاں تو 18 سال سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی، قانون کے خلاف ہے اور نفسیات کے لڑکوں اور لڑکیوں کی نفسیات کے خلاف ہے. وہ ان میں بلوغت نہیں ہوتی، میچورٹی نہیں ہوتی، وہ اپنا اچھا برا نہیں سوچ سکتے. یہ بالکل غلط ہے کہ کسی لڑکے کا جی چاہ رہا ہے سیکشل ریلیشن کرنے کو تو چلو جی 12 سال 13 سال میں لڑکی کی شادی کرتا ہوں. یہ تو بالکل نان سینس قسم کی سوچ ہے. معاف کیجیے گا، وہ جو بھی جس نے بھی یہ بات کی ہے بالکل غلط بات کی ہے. اصل عمر 20 کے بعد ہونی چاہیے، لیکن ہمارے قانون کے مطابق 18 سال ہے اور اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ صوبوں میں 18 ہے، کچھ میں 16 ہے، کچھ میں کہیں ہے، کچھ اس کو بھی یونیفارم کرنے کی ضرورت ہے، اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں عورتوں اور بالخصوص نوجوان عورتوں اور بچیوں کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے، اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آخر کار وہ اپنا مقدمہ واپس لے لیتی ہیں، وہ FIR واپس لے لیتی ہیں، وہ سمجھوتا کر لیتی ہیں جس کا نام ہے معافی نامہ، راضی نامہ، صلح نامہ. اس کو انگریزی میں بولتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. اور یہ بہت خراب چیز ہے. میرے جیسے لوگ پچھلے 40-45 برس سے مطالبہ کر رہے ہیں ریاست سے کہ خدا کے واسطے ریاست ولی بن جائے، متاثرہ خاتون کی یا نوجوان لڑکی کی ولی بن جائے، تاکہ اور خاص طور پر یہ ریپ کے کیسز میں اور جس کو ہم بے غیرتی کا قتل کہتے ہیں، ڈس آنر کلنگ بولتے ہیں، جس کو آنر کلنگ نہ کہیے گا پلیز، میری طرف سے یہ گزارش ہے آپ سے. ڈس آنر کلنگ جس کو بولتے ہیں، بے غیرتی کا قتل، غیرت کے نام پر قتل نہیں اس کو بولتے. اس کے سلسلے میں یہ
कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कभी भी सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, कभी भी सुनानामा, राजीनामा और माफीनामा नहीं होना चाहिए। और अगर वालिदैन ना करना चाहे, मुतासरा खातून ना करना चाहे, या उसके आसपास के जो लोग हैं वो पीछे हटना चाहे, अपनी FIR से वापस लेना चाहे मुकदमा, तो फिर उस सूरत हाल में लाजिम और वाजिब और जरूरी है कि रियासत उस मुतासरा खातून के लिए वाली बन जाए और वो खड़ी हो जाए कोर्ट के अंदर जाके, अदालत के अंदर कहे कि हम पैरवी करेंगे इस मुकदमे। ठीक है, हमारे साथ ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद थी। बहुत सारी कड़वी बातें की हैं, बहुत सारी आपने खरी बातें की हैं, सख्त बातें की हैं, लेकिन यकीनी तौर पे आपने सच्ची बातें की हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।